جب تمام بھائی ریڈی ہو جائے بتا دیں. شروع کریں نا یار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو علی اوان نے بحیثیت صدر پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد پرمیشن کے لیے انٹیمیشن دیا تھا کہ ہم نے کہاں پہ اپنا حقیقی آزادی مارچ کا ایک طرح سے ہیڈ کوارٹر رکھنا ہے، اس کے حوالے سے آج ہماری دوسری میٹنگ تھی. اس میں پرنسپلی یہ طے ہوا ہے کہ ہم آئیں گے اور انشاءاللہ قانون اور آئین کے مطابق ہم اسلام آباد میں داخل بھی ہوں گے، اور اسلام آباد میں حقیقی آزادی مارچ عمران خان کی قیادت میں آئے گا اور ہم اپنا پروٹیسٹ پرامن کریں گے. ایک اس کی جو باقی تفصیلات ہیں، جو ٹریفک پلان ہے اس کا مثال کے طور پہ، جو ایسٹرن سائڈ سے، ویسٹرن سائڈ سے، نارتھ سے اور سدرن سائڈ سے جو جلوس آنے ہیں ان کے روٹس اور انٹری پوائنٹس کیا ہوں گے، اس کے سلسلے میں جو ابتدائی ہماری تفصیلات ہیں وہ طے ہو گئی ہیں، لیکن علی اوان اور ڈپٹی کمشنر صاحب آپس میں رابطہ کریں گے اور اس رابطے کے ذریعے سے ایک پروپوزل ان کی طرف سے ہمیں آئے گی، جو پروپوزل ہم آپس میں ڈسکس کر کے اس کو یہ فائنل کر دیں گے. ایک بات اس کی یہ ہو گئی. دوسرا یہ ہو گیا کہ اس کے ساتھ ہی ہم نے علی اوان کی طرف سے اسلام آباد میں ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن بھی دائر کر دی ہے، اس لیے کہ جس طرح عمران کہتے ہیں اور بالکل درست کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم آئینی پروٹیسٹ کریں، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں، اور پہلے جب بھی ہوا ہماری طرف سے ہم قانون کی ہم نے پابندی کی ہے. جو 25 مئی کو ہوا تھا ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہ حکومت کی طرف سے جو فیشسٹ حکومت، سائفر والی امپورٹڈ حکومت اور انتہائی نااہل ترین دنیا کی تاریخ کی حکومت ہے، جس نے صرف 6 مہینے میں پورا ملک اجاڑ کے رکھ دیا ہے، اس کی طرف سے بڑا امپراپر قسم کا یوز آف فورس ہوا، اور اس کے بعد پھر ایک دھمکیوں کا سلسلہ چلتا رہا. اور یہ پہلے مسجد اقصیٰ پہ تو ہم نے دیکھا تھا کہ ڈرون سے لوگوں کے اوپر گیس والے بام گرائے جا رہے ہیں، لیکن یہ بھی اعلان کیا گیا کہ ہم نے یہ سارا کیا ہوا ہے، لیکن لوگوں نے خوف کا یہ بت توڑ دیا اور انشاءاللہ ملینز کی تعداد میں لوگ آئیں گے. آپ دیکھیں گے حیران کن طریقے سے لوگ آئیں گے. اس کا تیسرا پہلو وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو احتجاج ہے یہ ایک نظریے کے اوپر ہے، اور نظریہ دو باتوں میں ہے. ایک یہ کہ ہم کوئی اندرونی یا بیرونی غلامی قبول کر کے آپ کی خود مختاری کو سرنڈر نہیں کر سکتے. یہ ملک کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہے، یہ ملک کسی ایک ادارے یا لوگوں کا نہیں ہے، اگرچہ اس پہ ایک ایلیٹ مافیا کا قبضہ ہے. اس مافیا کے قبضے کے خلاف ہی تو ساری یہ جدوجہد ہے. فیصلہ لوگ کریں. تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں، خواہ وہ کوئی سیاسی شخصیت ہو، پولیٹیکل پارٹی ہو، قومی ادارے ہوں، عدل کے ایوان ہوں، سارے وقتاً فوقتاً ضرورت پڑنے میں یہ کہتے رہتے ہیں کہ پاکستان کے سارے عوام میرے پیچھے کھڑے ہیں. اچھا، مجھے بڑا مزے کا لگتا ہے جب مجھے کوئی کہتا ہے کہ آپ میرے پیچھے کھڑے ہیں. بھائی ساتھ کیوں نہیں کھڑے تمہارے؟ تم مالے قوم کرایہ دار ہیں. کون ہے پاکستان کے عوام میرے ساتھ کھڑے ہیں؟ یا یہ کہو ہمارے آگے کھڑے ہیں. وہ لیڈ رول رکھنے کے لیے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ ہیں. اب میں وہ بات کہنے لگا ہوں جو پہلے نہیں کہی گئی. پاکستان کے عوام کہاں کھڑے ہیں؟ سب سے پہلے 20 سیٹوں پہ الیکشن ہوا، زور لگانے کے باوجود بھی 2/3 میجورٹی سے ہم آگے نکل گئے. 2 سیٹوں پہ گڑبڑ ہوئی، اور ایک سیٹ پہ تو 45 دن گننے کے بعد بھی ان کو 45 ووٹ صرف وہ لیڈ لے سکے جعلی طریقے سے. دوسرا الیکشن آتا ہے، عمران خان، پہلا فیصلہ آ گیا عوام کا کہ پاکستان کے لوگ کہاں کھڑے ہیں. دوسرا فیصلہ آتا ہے، عمران خان سارے حلقوں میں نہیں جا سکتے، وہاں بھی 2/3 میجورٹی سے آگے نکل گئے. عمران خان الیکشن جیت گئے. لوگوں نے بتایا ہم کہاں کھڑے ہیں. کل قرم ایجنسی میں فیصلہ ہوا ہے. قرم ایجنسی میں ووٹ ہی وہ ایریاز ایسے ہیں کم پڑتے تھے، 20,000 سے زیادہ ووٹ ملا ہے آپ کے کپتان کو، اور 8,000 سے زیادہ ان کی لیڈ ہے ان علاقوں میں. وہ فیصلہ بھی آ گیا. اب
وہ سارے ادارے جو فیصلہ ساز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کہیں کہ ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم کسی کو پیچھے کھڑا نہیں کرنا چاہتے, نہ یہ کہتے ہیں آگے ہو جاؤ. ہم سارے اکٹھے ہیں اور اکٹھے ہو کے مانگ کیا رہے ہیں؟ جلد فوری الیکشن, جلد منصفانہ الیکشن, جلد آزاد الیکشن, جلد وہ الیکشن جس میں کاؤنٹنگ والا نہ جیتے, ووٹ کی گنتی کرنے والا نہ جیتے, ووٹ ڈالنے والا جیتے. آخری بات, یہ جو مارچ ہے یہ پاکستان کی تاریخ بدل دے گا, اور پاکستان کی تاریخ پہلے ہی بدلی گئی ہے. پاکستان کی تاریخ اس طرح سے بدلی گئی ہے جس طرح عمران خان نے کہا ہے اگینسٹ آل آڈز اس نے سارے الیکشن جیتے ہیں. وہ کہتے تھے کہ کوئی رہ تو نہیں گیا, تو کوئی بھی نہیں رہا جس نے مخالفت نہ کی ہو, اور کل بھی کوئی نہیں رہ گیا تھا. سارے اکٹھے ہو کے وہ سمجھتے تھے کہ جو ایریا ہے اس میں مولوی صاحب جیت سکتے ہیں, پیچھے ان کے سارے کھڑے ہو گئے اور اس کے باوجود وہ ہار گئے. اب عوام کے فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے اور یہ فوری الیکشن کا اعلان کریں, اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں. ایک آپ نے سوال کیا تھا کہ کل جو سانحہ ہوا جی وہ ان کے گھر والوں نے بھی کہا حادثہ ہے, وہ سب کے سامنے تھا, اور لیکن عمران خان نے فوری طور پہ جو ہی ان کو پتہ لگا, وہ بحیثیت انسان ایک درد دل رکھنے والے انسان ہیں, وہ انسان ہے جس نے پاکستان کے اندر کینسر کے 3 اسپتال بنائے جہاں پہ غریبوں کی اور جو درد مندی کے ساتھ خدمت ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں ہماری طرف سے دلی تعزیت بھی ہے. اسلام آباد چیپٹر جو ہے ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا مشترکہ طور پہ, اور وہ ہماری بہن تھی, بچی تھی, اللہ رب العزت ان کے درجات بلند کرے اور ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. جی علی آباد بات ساری کر لی آپ نے, سینٹر میں بات نہیں. دیکھیے مارچ تو ہونا ہے, ہم ان کو یہ چیز سمجھا رہے ہیں, اور خان صاحب نے بھی کل کہا کہ وہ ایک اور جگہ نیگوسیشن ہو رہی ہے تو وہ ٹرک کی بتی ہے, تو ہم ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگنا چاہتے کہ مطلب آج دے رہے ہیں, آج روٹ ڈیسائیڈ کر لو. اسلام آباد اتنا بڑا نہیں ہے کہ اس کو اتنے روٹ آئیڈینٹیفائڈ ہے, 5-6 روڈیں ہیں مین, اس سے زیادہ تو کچھ ہے ہی نہیں اسلام آباد کے اندر. تو ہم نے ان کو کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نیگوشیٹ کریں, کہ اب یہ نہ کہیں کہ ہم نے آپ سے بات نہیں کی. ہم نے جتنی بھی لیگل اس کی ریکوائرمنٹس تھی وہ ہم نے پوری کر دی, جتنی فارمیلٹیز تھیں وہ ہم نے ساری پوری کر دی ہیں. آج ہم نے ان کو کہا کہ آج ہی ہمیں NOC دے گے, ہم نے بہت انتظامات کرنے, بٹ اسٹل انہوں نے کہا ہے کہ وہ ٹریفک جو اپنے روٹس ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کر دیں, وہ ہمیں ایک چیز بھیجیں گے, اس کے بعد ہم اس کو ڈیسائیڈ کریں گے. بٹ دوسری طرف ہم کورٹ میں چلیں گے, کیونکہ اس وقت انٹیریئر منسٹری, کیونکہ ایڈمنسٹریشن انٹیریئر منسٹری کے نیچے آتی ہے, وہ کنٹمپٹ آف کورٹ کر رہی ہے. جب کورٹ کی سپیریئر کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ 3 جگہ, اب کہیں بھی اسلام آباد میں 3 جگہ پہ احتجاج کر سکتے ہیں, دھرنا دے سکتے ہیں, پریسیڈنٹ سیٹ ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب PDM بنانے سے پہلے آئے, پھر PDM بنا کے آئے, پھر PDM توڑ کے آئے اور اسی جگہ پہ بیٹھے رہے. طریقہ یہ ہے کہ آپ آگے کی طرف چلنا چاہتے ہیں کہ نہیں چلنا چاہتے, رستے ہمارے پاس بہت ہیں. تو انشاءاللہ کل بابر اعوان صاحب بھی پیش ہوں گے ہماری اس پٹیشن کے اندر, اور امید کرتے ہیں, ہوش کی بات تو مشکل ہی ہے ان سے تصور کرنا, بٹ کوئی شاید کہیں نہ کہیں سے کوئی مشورہ آ جائے, کوئی عقل دے دے, پھر یہ کہہ دیں کہ مجبوری کی حالت میں ہمیں جگہ کا NOC دینا پڑا, اس سے پہلے ہی یہ آج شام تک ہمیں دے دیں NOC, تو بہت اچھی طرح چیزیں آگے کی طرف بڑھیں گی. سیکنڈلی جو آپ نے بات کی, انتہائی دکھ ہے. دیکھیں میں گراس روٹ سے ایک MNA بنا ہوں, SAPM بنا ہوں, تو میں سمجھ سکتا ہوں جو گراس روٹ پہ کام کرنے والے لوگ ہیں. صدف ان لوگوں میں سے تھی جو گراس روٹ سے اپنی جگہ بنا رہی تھی آہستہ آہستہ اور ممکن مشکل حالات میں. تو اسپیشلی ہماری طرف سے, پورے پاکستان کی طرف سے, کل باقی سب کا ارشد شریف کے بعد دوبارہ دل اداس ہو گیا. لوگوں نے واقعی سمجھا کہ کوئی ان کا اپنا چلا گیا ہے. تو آج خان صاحب نے ان کے گھر بھی جانا تھا, اور ویسے بھی آج کل خصوصی طور پہ صدف کے لیے اور مجموعی طور پہ آپ سب کے لیے آپ پہ بہت کرا ٹائم ہے. آپ ادھر سے تو کوشش کرتے ہیں, پر آپ اپنی محنت پوری کرتے ہیں, پر آگے سنسرشپ ہے, جو کہتے ہیں ہم جمہوریت پسند ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ووٹ کو عزت دینے آئے ہیں, اور آج ہمارا بات چل رہا ہے اور کوئی بھی اس کو دکھا نہیں رہا. چلیں وہ بھی چلتا رہے گا, پر ایک دن مجبوری میں یہ سب کچھ ان کو کرنا پڑے گا. شکریہ. علی بھائی ایک سوال ہے, تمام آپ نے فارمیلٹیز پوری کر دی NOC کے حوالے سے, پھر کون سی ایسی ہرڈلز ہیں کہ کہاں پہ الجاؤ کہاں پہ ہے؟ الجاؤ نہیں ہے. دیکھیے انسان منطق پہ چلتا ہے,
इंसान लॉजिक पे चलता है, दलील पे चलता है। जब आप तीनों चीजों से आरा हो जाएं, आप समझे कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर मसाइल आ जाते हैं। अब मुझे बताएं कि हमने इंटीमेट की करना, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, हाई कोर्ट की जजमेंट, हम चाह रहे हैं कि आप उनकी जजमेंट की कंटेम्प्ट में मत जाएं, पर मसला ये है कि हम फैसला खुद नहीं कर सकते। असल मसला ये है, हम मजबूर, जो गवर्नमेंट पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाने के लिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जाती है, तो आप समझे वो इतना बड़ा पाकिस्तान का इवेंट हो रहा है, उसको बेचारी खुद हैंडल कर सकती है। अच्छा अली भाई ये बताइए, उलझाओ इम्पोर्टेड के जहन में है, मुआशी उलझाओ है, सियासी उलझाओ है, और जो काउंटडाउन शुरू है उनका, उसका भी उलझाओ है कि कब हम जा रहे हैं। अली भाई ये बताइएगा, लास्ट टाइम भी आप लोगों को जो अलाउ किया गया था 25 मई वाले उसमें, आप लोगों की तरफ से मुआहदे की खिलाफवर्जी की गई थी या डी चौक आ गए थे, इस दफा भी कुछ उस तरह का अगर देखने को मिलता है तो यार मुआहदा क्या था कि हमने एहतजाज करना है, किसके लिए करना है? इमरान खान ने अपने लिए करना था। इमरान खान तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना। कल देखे ना, सिंध से लेके फाटा तक लोग क्या कह रहे हैं, हम इमरान खान के साथ हैं। लोगों को पता है कि इमरान खान ने जीत के पार्लियामेंट में नहीं जाना है, लोग उसको वोट दे रहे हैं, उसके लिए बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं इमरान खान उनके लिए खड़ा हुआ है। अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? इमरान खान अपने लिए कर रहा है। वो क्या कह रहा है? पहले तो कहा जाता था हमें चोर दरवाजे से मजबूर वजीर आजम को ले आया जाए, हमें 5-6 पार्टियां तोड़ के दे दी जाए। इमरान खान तो ये नहीं कह रहा। इमरान खान तो अकेला खड़ा हुआ है। वो क्या कह रहा है? इलेक्शन करा दो। आप भाग रहे हैं। आप पाकिस्तान के लोगों का राइट, एक 156 सीटों वाली पार्टी और एक 84 सीटों वाली पार्टी, एक मौलाना साहब उनके साथ मिले जो कहते थे गहरा ही नहीं है, इलेक्शन ही गहरा ही नहीं है, अब वजारतें लेके बैठे हैं। तो मुआहदा की कोई, उल्टा हमारे साथ ज्यादती हुई। और जिस तरह हमने इस लेटर के अंदर भी बाबर भाई ने लिखा है कि जिस तरह तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने जिस तरह दानिशमंदी का मुजाहरा किया कि उन्होंने कहा कि फौज भी मेरी फौज है, ये पुलिस भी मेरी पुलिस है, मैं अपनी अवाम और अपनी फौज, अपनी पुलिस को आमने सामने नहीं खड़ा कर सकता, इसलिए उसे कॉल ऑफ किया। वरना पाकिस्तान में आपको पता क्या क्या होता है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो आज आपने जो सवालात मिले थे आपको, जो पूछा था आपसे, उस हवाले से आपने उनको बता दिया। अब फाइनल क्या हुआ है मुलाकात में? क्यों आपको NOC आज जारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे, या अभी कोई आपने बाकी है? देखिए, जो हमें कहा गया है वो ये है कि वो NOC जारी करेंगे, लेकिन आपको मालूम है कि फैसले ये फैसले इस तरह से होते हैं। इंटीरियर मिनिस्ट्री से पूछो, कहते हैं मैंने नहीं फैसला किया, और पुलिस से पूछो, कहते हैं मैंने भी नहीं फैसला किया। FIA उठा के ले जाती है आजम स्वाति को, वो कहते हैं मैंने नहीं मारा। ये नहीं कहता किसी ने नहीं मारा। ये फैसला साजी है जी। लेकिन इंशाल्लाह मार्च होगा और जोरदार होगा। थैंक यू सर, थैंक यू।